ایک خاص وظیفہ اور خاص عمل جو آپ کی ہر پریشانی اور ہر مشکل کو دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ جیسے کہ اب کچھ ہی دنوں میں خاص دن سٹارٹ ہونے والے ہیں محرم الحرام کے، اور ان خاص دنوں میں اگر آپ یہ وظیفہ یا یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی رنج و الم ہو، کوئی بھی کتنی بھی بڑی بات ہو، کسی بھی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اور جب آپ کو کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا اور لگ رہا ہے کہ بالکل نا امید ہو گئی ہیں آپ، تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھیے گا۔ نہ فقط اس وظیفے کی وجہ سے آپ کی دلی مراد پوری ہوگی، پر اس وظیفے کی برکات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو بہت زیادہ اس وظیفہ کی برکات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے کر رہی ہیں، اور رزق کی تنگی ہے، اور کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، بے اولاد ہیں، کسی بھی مسئلے کے لیے آپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ میں اگر آپ کسی روحانی مسئلے کے لیے کر رہی ہیں، کہاں آپ روحانیت میں اٹکی ہوئی ہیں، کوئی روحانی منزل طے نہیں ہو رہی، یا کوئی روحانی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ روحانیت کے حساب سے، یا آپ خواب میں چاہ رہی ہیں کہ آپ کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہو یا اہل بیت کی زیارت مبارکہ ہو، تو یہ بہت خاص دن چل رہے ہیں۔ تو اس میں آپ دنیا کے لیے بھی، کسی مسئلے کے لیے بھی، اور روحانی ترقی کے لیے بھی آپ کر سکتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، ہم کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کی تاثیر کچھ خاص دنوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ہستیوں کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، اور ان خاص دنوں میں ان ہستیوں سے منسوب ہونے کی وجہ سے جب ہم وہ خاص وظائف پڑھتے ہیں تو ان کی مقبولیت اور ان کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محرم الحرام کے خاص دن چل رہے ہیں، تو میں آپ کو آج درود شریف کا ایک وظیفہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ آپ سچی نیت سے اور یقین سے پڑھیے گا۔ دیکھیں، اب آپ کو یہ ہوگا کہ درود شریف کا وظیفے تو ویسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، پر محرم الحرام کے دنوں میں کیونکہ جو یہ درود شریف ہے وہ اس میں خاص اہل بیت سے منسوب ہے، اور جب آپ بیٹھیں گے اہل بیت پہ درود السلام بھیجیں گے تو ظاہر ہے ان ہستیوں کی بھی نظر کرم آپ کے اوپر ہوگی، اور خاص طور پہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوگی۔ اور درود شریف کی شان یہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے، ہم ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک بار درود پڑھنے کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو نہ فقط اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پر جو ہم درود السلام پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ریٹرن میں ہم پہ وہ سلامتی بھیجتے ہیں، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ریٹرن میں ہم پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب ہم اہل بیت سے منسوب درود پڑھتے ہیں تو ظاہر اہل بیت ہستیاں ہوں، اما خاتون جنت حضرت فاطمہ علیہ السلام ہوں، ان کی نظر کرم ہو جاتی ہے، حضرت مولا علی، حضرت علی شیر خدا، ان کی نظر کرم ہو جاتی ہے، اہل بیت حضرت حسنین کریمین، ان کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ تو سوچیں تو صحیح کہ جب اتنی ہستیوں کی نظر کرم ہوگی تو آپ کا جو مسئلہ ہے، ظاہر جب آپ کسی مسئلے کے حساب سے پڑھ رہے ہیں یا روحانی حساب سے جس حساب سے بھی پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مسئلہ بھی ان ہستیوں کی بارگاہ تک پہنچے گا، اور وہ ہستیاں آپ کے لیے اس مسئلے کے لیے نہ فقط وہ ہستیاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گی، بلکہ فرشتے بھی آپ کی لیے مطلب دعا کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی رحمتیں درود شریف کی وجہ سے نازل فرمائیں گے۔ تو سوچیں کہ آپ کا کام کیسے ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ یقین ہونا آپ کا بہت 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 ضروری ہے۔ کوئی بھی وظیفہ میں نے آپ کو بتایا تھا، بغیر یقین کے آپ کریں گی تو کوئی آپ کو ایک کشمکش میں ہوں گی کہ نہیں یہ تو ہم ویسے بھی، اچھا کسی کو بتاتے ہیں تو بہنیں کہتی ہیں یہ تو ہم پہلے بھی ورد میں کر رہے تھے۔ بے شک آپ پہلے ورد میں کر رہی تھیں، یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پر میں نے آپ کو بتایا جب ہم اجازت سے کہیں سے وہ پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تعلق حضرت خاتون جنت اما فاطمہ، حضرت خاتون جنت علیہ السلام کے تسبیح خانہ سے ہے، اور وہ روحانی مرکز ہے، اور وہاں کے حساب سے نسبت سے اگر آپ کو اجازت مل رہی ہے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور چاہیں گی کہ آپ کی حضرت خاتون جنت اما خاتون جنت علیہ السلام سے بھی آپ کی نسبت ہو۔ آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے روحانی تو دروازہ کھلتا ہے، اما خاتون جنت حضرت فاطمہ علیہ السلام کی نظر کرم سے ہی کھل سکتا ہے، اور یہ جو در ہے اہل بیت کا، اس در
سے ہی سب کچھ ملتا ہے، روحانیت وغیرہ سب کچھ۔ اور آپ کو پتہ ہے مولا علی شیر خدا، وہ تو آقا دو جہاں کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مفہوم میں بیان کر رہی ہوں کہ میں علم کا شہر ہوں اور مولا علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سوچیں وہ علم روحانی بھی ہو سکتا ہے، تو جو روحانیت کے حصول کے لیے بہن کر رہی ہیں یا بھائی کر رہے ہیں تو ان کو بھی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ آئیں تو وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے جو پریپریشن کرنی ہوگی، آپ آخر تک سنیے گا ضرور۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھیں تو کوشش کریے، چلتے پھرتے بھی کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، پر مخصوص ٹائم اور مخصوص جگہ اور مخصوص اور مسلح بچھا کے کریں تو زیادہ تاثیر ہوگی۔ پر اب کچھ سوال ہوتا ہے کہ کچھ بہن بھائی جابس والے ہیں، گھر پہ کام کرنے والی بہنیں، تو کوئی بات نہیں، آپ پاک کپڑے طہارت سے اور باوضو ہو کر اگر یہ وظیفہ پڑھیں گی اور عطر وغیرہ لگا کر، اور بہنیں عطر آپ کو ایسے لگانا ہے اگر گھر پہ ہے جیسے کسی غیر محرم کے پاس آپ کی عطر کی خوشبو نہ آئے۔ اچھا، اب یہ تو ہوئی بات آپ کو صفائی ستھرائی یا لباس کے حساب سے۔ اب آپ کو یہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے محرم الحرام کی پہلی رات سے، اور پھر آپ کو 30 دنوں میں پورا کرنا ہے۔ اب وہ 1.25 لاکھ کا، اب یہ 1.25 لاکھ آپ کی مرضی ہے، آپ ڈیوائیڈڈ کریں یا جیسے بھی کریں، کوئی ایک دن پہ خاص مقرر تعداد رکھ لیں یا پھر ایک دن میں جتنا بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، پر کوشش کر کے 1.25 لاکھ آپ کو محرم الحرام تک پورے 30 دنوں میں ضرور نکالنا ہے۔ اور اس وظیفے میں آپ کو اور تو کوئی خاص احتیاط کھانے کا نہیں کرنا، بس یہ ہے کہ کوشش کر کے جو بھی آپ کا کھانا ہو حلال طیب چیز ہونی چاہیے، کوشش کر کے مشکوک کھانوں سے آپ کو دور رہنا ہے، اور کوشش کر کے زبان کو غیبت سے دور رکھنا ہے، جھوٹ سے دور رکھنا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم جس زبان سے درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہم غیبت کریں تو یہ بات صحیح نہیں ہے، تو غیبت سے اپنی زبان کو آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ خاص توجہ سے آپ کو پڑھنا ہے، آپ کی توجہ بالکل مدینے کی ہی جانب ہو، آپ کے نظروں کے سامنے تصور میں سبز گنبد ہو اور آپ کو ایسے لگ رہا ہو کہ میں پڑھ رہی ہوں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا درود خود سماعت فرما رہے ہیں اور جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جیسے کہ میں اب آپ کو درود بتاتی ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو وہ جہاں آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں گی، وہاں آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور رکھنا ہے، اور جہاں آپ اہل بیت کا نام لیں گی تو آپ کو اہل بیت کا تصور رکھنا ہے۔ اور جب یہ آپ اس طریقے سے پڑھیں گی، جب آپ کی 1.25 لاکھ کمپلیٹ ہو جائے وظیفے کا، تو پھر انشاءاللہ آپ کوئی بھی میٹھی چیز بنا لیں، جو بھی آپ اپنے حساب سے بنا سکتی ہیں، اس کا ہدیہ کر کے آخر میں آپ پھر جب آخری تاریخ آ جائے محرم الحرام کی تو آپ کوئی بھی چیز میٹھا بنا کر اور پھر ہدیتاً تحفتاً پیش کر دیجیے گا، ایصال ثواب کر لیجیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں گی اور اس کی رحمتوں سے مالا مال ضرور ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جتنا ہو سکے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضرور دعائیں مانگیے گا، خاص طور پہ پاکستان کی سرحدوں کے لیے ضرور حفاظت کے لیے دعا مانگیے گا، اور خاص طور پہ فلسطین کے لیے ضرور دعا مانگیے گا، اور ساری امت مسلمہ جہاں بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترقی عطا فرمائے، ان کی طاقت بڑھائے۔ تو ضرور اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا۔ ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے اور ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اس چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اور مزید ساتھ کے لیے آپ سب کے لیے ہم نے واٹس ایپ کا چینل بھی بنایا ہے اور اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ سے جوائن ضرور کر لیجیے گا۔